تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے بیعت رضوان کے موقع پر مکے بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عثمان مکہ گئے، کفار سے معاملہ درست کرنے کے لیے۔ حضور نے کہا ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑائی شڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی یہ پوچھنے گئے تو جتنے بھی وہاں قریش تھے ساروں نے کہا کہ عثمان اب آ ہی گئے ہیں تو یہ تمہارا کعبہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا یہ وہی کعبہ ہے تمہارا جس کا ذکر قرآن نے کیا، جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 120 رحمتیں عطا کرتا ہے، جس پر 120 رحمتیں برستی ہیں۔ یہ غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، مسلمانوں کو زیارت کرنے، نماز پڑھنے اور طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، تو عثمان تو اس کا طواف ہی کر لے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، چاہتے تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے، لیکن عثمان جانتا تھا یہ کعبہ تو پہلے اس میں 360 بت موجود تھے، اگر اس کعبے کو کعبہ بنایا ہے تو ذات مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ فرمایا اگر حضور نہیں ہے تو ہمیں اس کعبے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک عاشق بھی بول اٹھا، نماز پڑھا کہ میں تیول تک کا میں نے کعبہ بھول گیا ہے۔ یہ عاشقوں کا کلام ہے، اور جہاں کعبے کا کعبہ ہو تو کعبے کو نہیں دیکھا جاتا، کعبے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا ہم نے اس کعبے کو کیا کرنا ہے، اس کعبے کے بارے میں ہمیں مصطفیٰ نے بتایا، تب ہمیں پتا چلا کہ کعبہ کعبہ ہے، لیکن یہ کعبہ اس کعبے پہ ہم قربان کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ حضرت عثمان کا ادب۔ اب حضرت اسرائیل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ صحابہ کرام کیسے کھٹکھٹاتے؟ اس آیت کریمہ کے بعد ناخن بجاتے دروازے کو آہستہ، اگر حضور سن لے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھنٹوں کے گھنٹے کھڑے رہتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ نبی کے سامنے اپنے آوازوں کو اوپر نہیں کرنا ہے، تو ڈرتے ڈرتے ناخن کے ساتھ دروازہ بجاتے، اگر حضور آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گھنٹوں کے گھنٹے کھڑے رہتے۔ یہ ادب ہو، یہ عشق ہو، یہ محبت ہو تو پھر نماز بنتی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اگر مصطفیٰ کا تعلق کٹ جائے، غلامی سے بندہ ہٹ جائے تو پھر نماز فائدہ نہیں دیتی۔ اب صحابہ کا ادب دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جنبی حالت میں ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ راستہ چھوڑ کر حضور سے ہٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے سامنے آئے۔ حضور نے پوچھا غلام کیا ہوا ابو ہریرہ بڑی دیر کی آنے میں؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں جنبی حالت میں تھا، میرے دل نے اور میرے ایمان اور غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جنبی حالت میں ذات مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ یہ صحابہ کا ادب ہے۔ یہ اگر عشق اور ادب ہو پھر نماز پڑھی جائے تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں پھر نماز فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہو جائے، اور اس تعلق کو آج کمزور کیا جا رہا ہے، بزرگان دین نے اس لیے اس پر کلام کیا کہ یہ مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو ان میں جو حضور کے محبت کی روح موجود ہے نا دلوں میں، یہ نکال دو۔ علامہ اقبال نے بات ہی کلیئر کر دی، معاشرے کو، حالات کو دیکھ کر آپ نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ فرمایا جب تک مسلمانوں کی دلوں میں حضور کی محبت اور ادب رہے گا تب تک یہ قوم زندہ رہے گی۔ جس دن یہ ادب ختم ہو گیا اس دن یہ قوم مر جائے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آج دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے حالات، آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا، حضور کی عزتوں اور عظمتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ایک مسلمان تو وہ جو نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج و زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن ادب نہیں ہے تو نماز فائدہ نہیں دیتی۔ دوسرے مسلمان وہ ہیں جو نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت تو بڑا لگاتے ہیں،
لیکن نماز روزے سے دور ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں نماز ہو، یعنی ظاہر کو مصطفیٰ کے غلاموں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، جب ظاہر جھکے گا تب دل جھکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہراً حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے گی، سجدے میں جائیں گے تو دل بھی مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ جس راہ سے میں گزروں، جس راہ سے میں گزروں، عاشقوں نے کہا ہے کہ جس راہ سے جو عاشق گزرتے ہیں نا، پھر انہیں ہر راہ میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔